اور میرے صحابہ کی عزت احترام کرو۔ پھر آپ نے ہی فرمایا جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتا ہے کہ صحابہ کو دیکھو مجھے دیکھو۔ کہ وہ میرے صحابہ ہے، وہ میرے ساتھ، وہ میری جماعت، تو مجھے دیکھو، میری وجہ سے ان سے محبت کرو۔ فرمایا جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میری بغض کی وجہ سے، میری وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے، یعنی گویا ان کا بغض میرا بغض۔ یہ انتہائی حساس ترین مسئلہ ہے، اور ان دنوں ملک اندر سب تو بڑا فتنہ یہی ہے کہ لوگ اصحاب رسول پر جرا کر کھلم کھلا باس تان تشنیع تنقید جاری۔ محدثین کرام نے صحابہ کرام کے فضائل پر، مناقب پر، شان پر کتابیں لکھی، قرآن اور حدیث سے وہ دلائل سارے جمع الگ کیے۔ جن آیات اور جن احادیث صحابہ کرام دی فضیلت اور شان بیان ہوئی، بہت سارے ان پر مسائل اور عقائد اخذ کی، ان ساری آیات اور احادیث کی روشنی صحابہ کی حیثیت کیا ہے اور ان کا مقام کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے۔ اور انکار صحابہ شرعی حیثیت کیا ہے، انکار کرنے والے کا شرعی حکم کیا ہے، شرعی فتویٰ کیا ہے، اور اس پر سزا کیا ہے، اس پر تعزیر اور حد کیا ہے، اس پر بھی محدثین کرام نے لکھا ہے اور کئی حکومتوں میں اس پر عمل بھی ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی توہین اور تنقیص اس قدر جرم، اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنا یہ ثقیل جرم ہے اور گناہ۔ ایک محدث کی بات بڑی پیاری ہے، اس دور کی جب سلطنت روم پورے عروج پر، وہاں کا حاکم اور بادشاہ انتہائی ظالم اور سفاک تھا۔ تو فرمایا کرتے تھے اگر روم سے لے کر حیلہ تک مدینہ کے قریب قریب بستی ہے، وہاں تک روم کے حکمران آ جائیں، مسلمانوں پر حملہ کریں، مارتے آئیں، قتل کرتے آئیں، مسلمانوں کو شہید کرتے آئیں، روم سے شروع ہوں اور مدینہ تک، حیلہ تک پہنچ جائیں، ایک کثیر تعداد شہید ہو جائے اور ایک کثیر تعداد قیدی ہو جائے، لاکھوں کی تعداد انسان مسلمان
کافراں کے ہاتھے میں قیدی بن. ایک قیدی نو چھڑانا اس دا اجر اور ثواب. جیڑا بندہ قیدی نو آزاد کرائے جو کافروں کی قید جہاد میں قید ہو, اللہ تعالیٰ اس دے بدلے اس بندے دی گردن و جہنم تو آزاد کر. رتبہ اتنا ہے, شان اتنی ہے, مقام ہے. تو فرماتے ہیں کہ اتنے بہت سارے علاقے بے شمار لوگ قید ہو جان کافران دی, ایک ایک نو چھڑان دا ثواب اور اجر حدیث دی روشنی نکال لیا جائے. پھر فرماتے ہیں ایک لیڈر, ایک شخص, ایک بندہ اٹھے اجر ثواب اور دین اور شریعت سمجھ کے سارے قیدیوں کافران دی قید چو چھڑا لے. پاویں وہ جہاد کے ذریعے لڑ کے چھڑائے, پاویں فدیہ دے کے پیسہ دے کے چھڑائے, سارے قیدی چھڑا لے. ایک قیدی چھڑاویے تو کتنا ثواب کہ اللہ جہنم تو گردن آزاد کر. اگر سارے وہ چھڑا لے, اتنا بڑا عمل, اتنا بڑا اجر دا مستحق ہونا ہے. یہ قید نو چھڑان دا اینا ثواب ہے. انہیں تو بہت سارے چھڑائے, بے شمار چھڑائے, لاکھاں دی تعداد چھڑائے. تو فرماتے ہیں اتنا بڑا تاریخی کارنامہ وہ ادا کرے, لیکن وہ دل صحابہ کی محبت نہ ہوئے تو دا کوئی اتنا بڑا عمل بھی رتی برابر قبول نہیں. یہ اتنا بڑا جرم, اتنا بڑا گناہ ہے. اس ضمیر تے اتنا بڑا بوجھ وہ بندہ دنیا اور آخر اٹھا کے پھر رہے ہے جو اصحاب رسول کو برا کہتے. بلکہ امام حمیدی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ قرآن پاک دی چند آیات تو ایک بڑا پیارا استدلال کی. فرماتے ہیں ایک مال غنیمت ہوتا ہے اور دوسرا مال فے ہو. مال فے جڑا کفار نال بغیر لڑے, بغیر مقابلہ کیتے, کافراں دا مال مسلمانوں کے ہاتھوں آ جائے, وہ مال فے ہے. بستیوں کی بستیاں, علاقے کے علاقے, قلعے کے قلعے, خزانے کے خزانے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں آ جائے. ہن مال فے دی تقسیم کا احکام اور مسائل کیا ہے وہ قرآن میں موجود. قرآن نے بیان فرمایا کہ مال فے رسول اللہ کا حق ہے, میں رسول اللہ کا حصہ ہے, مجاہدین کا حصہ ہے, مہاجرین کا حصہ ہے, انصار کا حصہ ہے. مال غنیمت یہ ہے نا کہ جو مجاہدین جان انہیں تقسیم ہوئے گا, جو لڑن گے کسی غزوے کسی جنگ اتنے جڑا مال آئے گا انہی مجاہدین نے تقسیم ہو, جو انہوں نے ہتھاں دی کمائی وہ گئے اور خود لائے. لیکن مال فے اسلام کا روب, اسلام کا دبدبہ اتنا غالب ہوا وہ کافر لڑ ہی نہ سکے. سارا مال سب کچھ مسلمانوں کے حوالے, تو وہ صرف جانے والوں کا نہیں, سارے مسلمانوں. یہ فرق ہے مال فے اور مال غنیمت میں تقسیم میں, یہ بنیادی فرق. اب مال فے ڈھیروں اکٹھا ہو گئے, امیر المومنین کے پاس, خلیفۃ المسلمین کے پاس, وقت کے حاکم کے پاس.
بہت سارا مال غنیمت موجود. اب وہ تقسیم پوری ریاست میں ہو. جتنی ریاست، پوری ریاست میں جتنے مسلمان ہیں وہ ان کا حق ہے. لیکن امام مالک اور امام حمیدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سارے کا سارا مال مسلمانوں میں تقسیم ہوگا، لیکن اس شخص کو نہیں دیا جائے گا جس کے دل میں صحابہ کی محبت، وہ مال فیض سے محروم رہے. مال فیض اس کا حق ہے ہی نہیں. اس کی وجہ فرماتے ہیں، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے مال فیض تقسیم میں 3 گروہوں کا ذکر قرآن کی. پہلا ذکر مہاجرین کا، مال فیض انہیں ونڈیا جائے، جہاں جہاں بھی مہاجر کوئی ہے مال کا حصہ مال فیض اس کو ملے. دوسرا گروہ انصار کا، صحابہ. اور تیسرا گروہ والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، نہ مہاجر ہوں نہ ہی انصار ہوں، بعد میں آئے، لیکن بعد صرف آن نال کلمہ پڑھن نال مسلمانوں دے صافی داخل اور شامل ہونے نال مال فیض جو حصے دار بن جان گے. آگے مشروط کیا، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. فرمایا بعد ایمان لیان اسلامی داخل ہون، قیامت تک جو بھی آن گے، شرط ہے مال فیض حصہ لین واسطے کہ وہ کہندے ہون، وہ مندے ہون، وہ تسلیم کردے ہون ربنا اغفر لنا والاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ جڑے ساڈے تو پہلے مہاجرین تے انصار صحابہ تے تابعین ایمان لے آئے، اللہ انہوں نے معاف فرما. اگر کوئی خطا غلطی اجتہادی ان سے ہو گئی تو معاف فرما. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور ساڈے دل وچ انہاں دے بارے کوئی کینہ تے بغض تے غصہ تے عداوت ناراضگی پیدا نہ کر. ساڈی زبان جویں صاف ہے، جویں اسی زبان چو کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی. جویں زبان تے کلمہ خیر اور کلمہ دعائیہ موجود ہے، اللہ ساڈے دل بھی پاک تے صاف کر. ساڈے دل وچ کوئی غل نہ ہوئے، کوئی کینہ نہ ہوئے، بغض نہ ہوئے، عداوت نہ ہوئے، دشمنی نہ ہوئے، اصحاب رسول دے بارے غصہ نہ ہوئے. فرماتے ہیں جس دا اے عقیدہ ہوئے وہ مال فیض حقدار ہے. اور جو صحابہ پر بغض رکھے، تان کرے، تقریر کرے، تحریر لکھے، ان کے خلاف بولے، وہ مسلمانوں کی جماعت میں بھی شامل نہیں اور وہ مال فیض ابھی حقدار نہیں، اس کا ایسا ہی نہیں. کیوں؟ فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیتا سی انہوں نے مغفرت دا، انہیں اللہ دے حکم نو منن دے بجائے انہیں کم الٹا شروع کی. ٹھیک ہوتا ہے نا، اللہ دا حکم مان لگے عمل کرتا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ دا حکم منتا نہیں، چپ رہتا ہے، خاموش رہتا. لیکن یہ الٹا، رب آتا ہے با دی تعریف کرو، وہ تنقید کرتا. اللہ فرماتا ہے انہوں واسطے مغفرت دی دعا کرو، انہوں تے تبرہ کرتا ہے. یعنی بالکل اس کا معاملہ ہی الٹ ہے. فرماتے ہیں پھر مال فیض یہ بندہ مال دا حصے دا حقدار. اسی طرح امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ قول ہے، آپ نے فرمایا جیڑا شخص، جیڑا بندہ بھی اصحاب رسول کو برا کہے، تان کر، اس شخص نو نشانہ بنایا اصحاب رسول کو. فرماتے ہیں میرے نزدیک کیا ہے، علیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین.
تو میں یہی کہہ سکتا ہوں اس پر اللہ کی اور سارے فرشتوں کی اور دنیا کے ہر انسان کی لعنت برسے جو اصحاب رسول کو برا کہے. ان محدثین کرام اتنے غصے چ نے جلال چ ایسے شخص دے بارے جو اصحاب رسول دے بارے اپنی زبان یا اپنا دل خراب کر چکا ہے، اس کی زبان بھی صحابہ کے خلاف بول رہی ہے اور دل بھی اس کے اندر بغض اور کینہ بھر دیا ہے. اسی طرح آپ نے مزید فرمایا نے اگر پتہ چل جائے تو اذا رأیت رجلا یذکر احدا من اصحاب النبی من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوء، جو تسی دیکھو ایسے بندے ایسے شخص نو جو صحابہ اکرام کا برائی سے ذکر کرتا ہے، ان کے بارے میں کلمہ خیر نہیں کہتا، برا کہتا ہے، برا جملہ ان کے بارے میں کہتا ہے، فرمایا یہ نشانی ہوگی اس کی کہ یہ بندہ اسلام پر نہیں. یہ نشانی ہے، جس طرح نشانی ہوتی ہے مثلا ایک بندہ کی ایک ٹانگ نہیں ہے، ایک ٹانگ پہ چل رہا ہے، دوسری ٹانگ خراب ہے، تو دیکھنے والا خود بخود یہ کہے گا کہ اس کی ٹانگ نہیں ہے، یہ لنگڑا ہے. اس کے لنگڑا ہونے کی دلیل ہے کہ اس کی ایک ٹانگ نہیں، کانا ہونے کی دلیل ہے کہ اس کی ایک آنکھ نہیں، نبینا ہونے کی دلیل ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں. فرماتے ہیں کفر کے لیے یہ دلیل ہے کہ وہ اصحاب رسول کو برا کہتا، یہ نشانی ہے اس کی، یہ علامت ہے اس کی. فرماتے ہیں اس کے اسلام پر تہمت کر لگا دو بغیر کسی شک اور شبہ کے. فرما اس کے اسلام پر تہمت لگا دو کہ یہ مسلمان لگتا ہے نہیں ہے. مسلمان ہوتا تو مسلمانوں کو برا نہ کہتا، مسلمان ہوتا تو ان شخص لوگوں کو برا نہ کہتا. جڑے لوگ جڑے حضور کے دور میں حضور کے سامنے حضور کے دیدار کرتے دار اسلام میں داخل ہو، یہ کیسا مسلمان ہے جو پہلوں کو مسلمان نہیں مانتا. ذرا غور کرو کہ وہ بندہ کہتا ہے میرے اخلاص پر محدثین نے کمال کیا. فرماتے ہیں وہ بندہ کیسا برا ہے جو کہتا ہے میرے اخلاص پر، میرے دین پر، میرے ایمان پر تم ایمان لاؤ، مجھے مانو کہ میں مسلمان ہوں، مجھے کافر نہ کہو. تسی اس گل تے ذرا پوری گہرائی نہ ذرا غور کریں. مطلب کتنا بدترین انسان آندا ہے مینوں مسلمان منو، مینوں مومن منو، میرے ایمان دی گواہی دیو، مینوں کافر نہ کہو، مینوں اچھا سمجھو، میرا احترام کرو، میرا اکرام کرو، مینوں دل دے اخلاص نال مینوں مومن منو، اور صحابہ کرام نو منافق منو. نعوذ باللہ. یعنی حضور کے دور میں جو حضور کی جماعت ہے انہوں نے برا کہو اور میرے اسلام میں شک نہ کرو، میرے ایمان میں شک نہ کرو، مینوں برا نہ کہو، میرے احترام کرو، اکرام کرو. جڑا اسلام سن حق دیندا ہے وہ میرے سارے حقوق دا خیال رکھو، لیکن حضور دی جماعت نو برا سمجھو. یعنی آپ اسلام والے سارے حقوق لینا چاہتے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا نا جڑا کلمہ پڑھ لے وہ مال تے جان تے عزت تواڈے اوتے حرام ہو گئی. یعنی آپ تے اسلام والے سارے حقوق لینا چاہتے کہ میں دعوت دیاں تے قبول کرو، میں چھینک آئے تے جواب دیو، میں بیمار ہوا تے میری بیمار پرسی کرو، میں مرا تے میرا جنازہ پڑھو. جڑے حقوق مسلمان دے نے دوجے مسلمان دے وہ آپ لینا چاہتا ہے، اور پہلے اصحاب رسول نو حقوق دین واسطے تیار نہیں، انہوں حقوق دین واسطے تیار نہیں. خود حقوق دا دائی کہ من سارے اسلام والے جڑے حقوق بنتے ہیں وہ من دے. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اس تو بھی بڑی پیاری بات آپ فرماتے ہیں من نقص واحدا منہ، جیڑا شخص کسی بھی اصحابی رسول کو برا کرے، کہے، اس پر تان کرے اور انہاں دی روایت تے شک کرے. انہاں حضور دی حدیث بیان کی تھی، اس نے شک کی.
کہ جدو ایمان راوی دے ایمان تے شک ہو گیا گویا روایت گئی. یعنی کوئی شخص سوچے سمجھے کہ دین کس طرح محفوظ رہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. دین اساں نازل کیتا ہے اور اس دی حفاظت کریں گے. حفاظت کس طرح ہوئے گی؟ محفوظ ترین دین نو اسی دین کس طرح تسلیم کریں گے جب راویان اصحاب رسول ہی ایماندار نہیں؟ یا اس طرح سمجھ کہ جنہ صحابہ تے زیادہ باس ہوندی ہے زیادہ جرا ہوندی ان اصحاب رسول ایک طرف کر دو تو دین پورا کس طرح ہو سکتا؟ مثلا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی 100 سے زائد احادیث ان سے پہنچی ہوں، ان کو نکال دو تو وہ 100 احادیث تو گئی جن میں بیان کرنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ. جڑی حدیث صرف عبداللہ بن عمر نے بیان کی ان کا ایمان گیا نعوذ باللہ تو وہ حدیث گئی. جن کے بیان کرنے والے عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں جو سب سے زیادہ ہے وہ ان کا ایمان مشکوک ہوا تو وہ حدیث گئی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت راویہ ہے حدیث کی، ان کا ایمان نہیں ہے تو وہ حدیث گئی. سیدنا صدیق ہیں، سیدنا عمر ہیں، سیدنا عثمان ہیں، سیدنا ابو سعید خدری ہے، مغیرہ بن شعبہ ہے. ان جتنے اصحاب رسول احادیثوں کے راوی ہیں اگر وہ گئے ایمان نہیں ہے تو حدیث گئی، حدیث گئی تو دین گیا، دین گیا تو پھر قرآن کہاں ہے؟ سچا کہاں ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ دین محفوظ رہے گا. محفوظ کس طرح رہے گا؟ جنہیں بیان کیتا ہے وہی محفوظ نہیں، ان کا ایمان محفوظ نہیں، ان کا عقیدہ محفوظ نہیں، ان کی ثقافت محفوظ نہیں، ان کی عدالت محفوظ نہیں، تو کیسے اسلام اور دین ہم تک پہنچے گا اور کیسے دین بیان کریں گے؟ دنیا میں کوئی گروہ ایسا نہیں جو ان اصحاب سے ہٹ کے دین امت کے سامنے پورے کا پورا نقشہ دین کا بیان کر سکے. اس کی مثال بڑی آسان جی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے مسائل ایسے مسائل ہیں جن کے دین کا ایک حصہ پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ تعلق ہے. ایت حدیث مشہور ہے نا کہ صفائی نصف ایمان ہے. طہارت کا تعلق ایمان دے نال اور ایمان نصف ایمان طہارت ہے، پاکیزگی ہے. اور پاکیزگی اندر طہارت اندر بنیادی چیز غسل ہے. اب غسل کرنا ہے اس کا طریقہ کس سے سیکھیں گے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور بیان کریں گے نا کہ یہ ہے غسل کا طریقہ امت کے لیے. اب حضور کا جو غسل پاک ہے کیا وہ کھلے عام ہوا، لوگوں کے سامنے ہوا؟ ایسا تو نہیں. حضور کا غسل پاک، حضور کی طہارت پاکیزگی گھر کے اندر، چار دیواری کے اندر، بیت الخلاء کے اندر، غسل خانے کے اندر ہے. وہاں ساری دنیا تلاش کرے حضور نے غسل کیسے کیا ہے. حضور کے ازواج کے بغیر غسل کے طریقے کو امت تک پہنچانے والا کوئی نہیں. سیدنا علی شان کے باوجود حضور کے غسل کا طریقہ نہ بیان کیا ہے نہ ان سے مروی. سیدنا حسنین کریمین نے بیان کیا نہیں. غسل رسول کے کیا راوی سیدنا ابو ذر ہیں؟ نہیں. سیدنا مقداد ہیں؟ نہیں. سیدنا سلمان فارسی ہیں؟ نہیں. باوجود شان عزت عظمت کے سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کی لخت جگر بیٹی نہیں. تلاش کرو کون بیان کرے گا کہ حضور نے اندر غسل کیسے کی. ساری دنیا چھان مارو، ساری امت حضور کے ازواج کے دروازے پہ کھڑی ہے کہ وہ بیان کرے حضور نے غسل کیسے کی. سیدہ عائشہ نے بیان کیا، سیدہ ام سلمہ نے بیان کی، امہات المومنین نے بیان کیا، ازواج رسول نے بیان کی. ان سے پوچھے
جب ان سے پوچھیں گے تو ان پر ایمان لانا، روایت قبول کرنا ہو. جن سے دین لے رہے ہیں آپ ان کو برا کہہ رہے ہیں، جو آپ کے رسول کے چہرے کے گواہ ہیں ان کو برا کہہ رہے ہیں، جو تمہارے رسول کی سنتوں کے راوی اور گواہ اور عینی شاہدین ہیں ان کے آپ پیچھے پڑ گئے، ان کو برا کہنا. دیکھتا ہے بندہ، کوئی ضمیر ہوتا ہے، بندے کی غیرت ہوتی ہے، بندے کے معاملات ہوتے ہیں کہ میں برا کہہ رہا ہوں تو کس کو کہہ رہا ہوں، کس جماعت کو، کن لوگوں کو، ان کے احسانات کیا، ان کی خدمات کیا، ان کی حیثیت کیا، وہ دوست کس کے ہیں، وہ ساتھی کس کے. ان ساڑھے کو یہی کم رہ گیا، یہی عمل رہ گیا کہ وجہ آگے بڑھنے کے 1400 سال 1450 سال گزر جان تو بعد بھی ہمارا یہی کام ہے کہ حضور کے 1400 سال پہلے جو ساتھی تھے ان کو برا کہتے کہتے سو جائیں اور برا کہتے کہتے اٹھ جائیں. ہمارا اور کوئی کام ہی نہیں رہا. یعنی کام دیکھو، ڈیوٹی دیکھو، فریضہ دیکھو، مذہب دیکھو، مسلک دیکھو، دعوت دیکھو، سوچ دیکھو کہ آپ تام مسلمان پورے ہو سکتے ہو. یہ حضور کے صحابہ کو برا کو، یہ ڈیوٹی ہے. گالی بھی کوئی ڈیوٹی ہوتی، تبرہ بھی کوئی مذہب ہوتا. عقلی طور پہ غور کر لیں. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس شخص نے تسی ویکھو وہ تنقید کر رہا ہے کسی ایک صحابی یا اس پر تان کر رہا ہے اس کی روایت میں، تو پھر آپ کے دل میں خیال کیا آنا چاہیے؟ فرماتے ہیں فقد رد علی اللہ رب العالمین، وہ بندہ اللہ کے رب العالمین کے پسندیدہ لوگوں پر رد کر رہا ہے. سمجھو کہ وہ اللہ پر رد کر رہا ہے. وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے کہ اللہ جنہوں تو پسند کریں گا میں اس کو پسند نہیں کرا، جہاں تو محبت کریں گا میں اس دشمنی رکھا، جہاں تو راضی رہیں گا میں اس سے ناراض رہا. جڑے تیرے پسندیدہ لوگ نے میرے اور ناپسندیدہ لوگ، یہ اللہ سے اعلان جنگ کر رہا. اعلان جنگ حدیث قدسی بھی ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا جڑا میرے ولی نال اعلان جنگ کرتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، وہ میں اللہ نال اعلان جنگ کر. سود کھانے والا اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے. جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے. اصحاب رسول سے بڑا اولیاء بزرگ کون ہو سکتا؟ اس لیے تو اللہ نے ان پر سزائیں مسلط کی. اور ایک محدث نے بڑی کمال کی بات فرماتے ہیں جو طبقہ، جو گروہ، جو بندے صحابہ رسول نو برا کا کیا تو سوچیا ہے؟ میں نے کہتے غور کیتا ہے انہوں اللہ نے کتنی بری سزا دی، کتنی بری سزا دنیا کتنی بری. فرماتے نے دیکھا ہے کہ انہوں نے زندگی دی ایک نماز بھی نماز نہیں. فرماتے نے اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی عبادت نماز. سب سے پہلے قیامت جس بار سوال ہوئے گا وہ نماز ہے. پر کتنا اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی گرفت ہے، اللہ کی پکڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نماز سے بالکل فارغ کر دیا. اور بڑے پیارے طریقے سے، ایسے طریقے سے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن نماز بالکل کھاتے میں ہے ہی نہیں. سب سے بڑی سزا یہ ہے نماز کھاتے چاہیے، پڑھتے بھی رہتے کھاتے کوئی نہیں. فرماتے ہیں کیوں اور کیسے؟ کہ حضور نے فرمایا نماز اس شخص کی نہیں ہے جو وضو نہ کرے. جڑا وضو نہ کرے وہ دی نماز کوئی نہیں. یہ تو طے شدہ بات پوری امت کے نزدیک. جڑا وضو، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں. اور جہاں وضو وچ وضو والے اعضاء کوئی جگہ خشک رہ جائے وہ وضو نہیں ہوتا. فرمایا اللہ نے کیسی سزا دی ہے کہ وضو میں وہ پاؤں نہیں دھوتے تاکہ وضو نہ ہو اور نماز نہ ہو. پاؤں دھونے سے اللہ نے ان کو دور کر دیا.
کہ پیروں کو نہیں دھونا آپ نے پورے وضو میں، پیر خشک رکھنے ہیں، دھونے نہیں ہے، یہ اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی؟ مذہب بنا دیا کہ پیر آپ نہیں دھوئیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذہب ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ اور گرفت ہے، اللہ نے نماز سے دور کرنا تھا، پاکیزگی ان کے وجود پر نہیں آنے دینی، اللہ نے پلید رکھنا تھا، تو پلید رکھنے کے لیے پاؤں دھونے سے دور کر۔ ہن تسی عقل نال سوچو، توجہ ہے، غور کیجیے، عقل نال سوچیے کہ منہ نہ دھویے تو گزارا ہو سکتا؟ کیڑا منہ مٹی تے لگنا؟ کونیوں تک ہاتھ نہ دھوئے وضو چ، عقلی طور تے سوچو، یہ تے ویسے بھی کپڑے تے لباس دے اندر، قمیض دے اندر ہاتھ چھپیا ہوندا ہے، کیڑا گند لگنا سی؟ کیڑی شے اللہ نے دھون تو انہاں نوں دور رکھیا ہے، جیڑا جسم دا حصہ ہر ویلے مٹی اور جُتی چ پینا سی، اے نہ دھو۔ ہن دسو جے پیر نہیں دھونے تو پھر وضو باقی آزاد دھون دی کیڑی لوڑ ہے؟ اصل چیز تے پاور جو مٹی پہ لگ رہے ہیں، گند پہ لگ رہے ہیں، کیچڑ میں لگ رہے ہیں، مختلف مراحل ہیں، مختلف مشکلات ہیں، مختلف اسباب و مواقع، بارش کا موسم بھی ہو سکتا، بندے کی مختلف کاروبار معاملات ہیں، پیروں کا نہ دھونا شریعت کے خلاف تو ہے ہی ہے، نقل کے خلاف تو ہے ہی ہے، عقل کے بھی خلاف۔ اللہ نے عقل کو بند کر دیا، معاف کر دیا، ختم کر دیا، اصحاب رسول کے بوس کی وجہ سے اللہ نے عقل کو فارغ کر، پاگل ہو گئے وہ لوگ، پاؤں نہیں دھوتے وضو میں، اس سے بڑا پاگل پن کیا ہو سکتا؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی فرمانا چاہتے ہیں کہ وہ کس پر رد کر رہا ہے، تم پریشان کیوں ہو، وہ کس کے مقابلے میں کھڑا ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، اللہ نبٹ لے گا ان لوگوں سے جو صحابہ اکرام کے خلاف کھڑے ہیں کہ وہ اللہ سے اعلان جنگ کر، اللہ پر رد کر رہے۔ پھر آگے امام قرطبی رحمہ اللہ نے چند آیات قرآنیہ لکھی کہ آپ ذرا دیکھیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اور رافضی یہ کہہ رہا ہے۔ اس لیے تو محدثین کرام نے کئی ایسے اقوال محدثین کے ثابت، جس شخص نے اصحاب رسول کو برا کہا، تان کیا، ان کے بارے میں امام سرقزی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی۔ اس نے سے پوچھا گیا، پوچھنے والا کا انداز بھی پیارا ہی ہوگا، امام صاحب سے پوچھتا ہے کہ جو شخص صحابہ کرام کو برا کہتا ہے اس کا کوئی علاج، اس کا علاج کیا ہے؟ تو آپ نے چھوٹا سا جملے میں کہا، دواءہ السیف ان لم یتب، اس کا علاج تلوار ہے اگر توبہ نہ کرے، یہی اس کا علاج، توبہ نہ کرے تو اس کا علاج یہی ہے۔ ان کا اپنا ذہن، اپنا ایمان اور اپنی عقیدت کا اصحاب رسول کے ساتھ اس طرح اظہار ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف آیت قرآنی اور دوسری طرف اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں رافضیوں کے عقائد اور نظریات کا تذکرہ، اور دوسری طرف آیت مبارکہ، اور درمیان میں کہتے ہیں اللہ کی ذات ہے، اور یہ ادھر رافضی ہے، ادھر اللہ کی ذات ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے اور رافضی کیا کہہ رہا ہے۔ پورے قرآن جو جن آیات کا انتخاب امام قرطبی رحمہ اللہ نے کیا ہے، سب سے پہلی آیت فرماتے ہیں یہ اللہ کہہ رہا ہے ان کے بارے میں، اصحاب رسول کے بارے، اللہ یہ کہہ رہا ہے اور رافضی یہ کہہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں آپ بتاؤ یہ ہم پر رد کر رہا ہے یا اللہ کا رد کر رہا ہے؟
یہ کس کے مقابلے میں کھڑا ہے؟ یہ کس کو برا کہہ رہا ہے؟ فرماتے ہیں وہ اس آیت کا انتخاب محمد الرسول اللہ، جس آیت کا انتخاب کیتا ہے اس پہ ذرا غور کریں، قربان جائیں کہ قرآن پاک صحابہ کی شان، صحابہ کے اوصاف، صحابہ کی خوبیاں بیان کریں۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، پوری اس تفصیل کو اسد اسا ذہنی رکھیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی آیات ہے، کلام اللہ ہے، دوسری طرف رافضیوں کے اقوال، سوچ اور ان کے نظریات اور ان کے الزامات، ابہامات، اشکالات، جرح، تنقید، طعن۔ امام قرطبی سمجھانا ہے چاہتے ہیں کہ دیکھو ان کا مقابلہ کن کے ساتھ؟ فائنل تو مقابلہ ہی نہیں، فرماتا ہے مقابلہ تو اللہ کے ساتھ، تعریف اللہ کر رہا ہے۔ اس کا کیا معنی ہوگا؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں۔ کس کے ساتھ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو مصطفیٰ کے ساتھ ہے، مصطفیٰ کے ساتھی۔ والذین معہ، جو اس کے ساتھ ہیں، کس کے ساتھ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معہ سے مراد صحابہ، ہو سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد مصطفیٰ کے ساتھی ہے۔ معنا معہ، ایک دوسری آیت فرمائی اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ صدیق کے بارے میں آیت، کہ حضور نے فرمایا صدیق سے غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ، یعنی معنا، میرے اور تیرے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ یہاں کیا ہوا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جڑے لوگ محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، انہوں نے خوبیاں، انہوں نے اوصاف، انہوں نے وصف کیے، اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر سخت ہے، یہ کافروں پر سخت۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ مومنوں پر سخت، یہ اہل بیت پہ سخت تھے، یہ اہل بیت سے غصے تھے، اہل بیت سے ناراض تھے، اہل بیت سے دور تھے، اہل بیت پر سے جناب کے لیے سخت ہے۔ تم سچ کہہ رہے ہو یا رب سچ کہہ رہا ہے؟ تم کہتے ہو یہ اہل بیت پہ سخت ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ اشداء علی الکفار، یہ کافروں پہ سخت۔ جو حضور کے ساتھ ہیں وہ کس پر سخت ہیں؟ کافروں پر۔ اپنوں کے بارے میں رحماء بینہم، آپس میں تو یہ مہربان ہے۔ تمہارے اقوال کی نفی ہو رہی ہے، جو رافضیو تم کہہ رہے ہو قرآن اس کے برعکس کہہ رہا ہے، تم رد اللہ پر کر رہے ہو۔ رب کہتا ہے وہ کافروں پر سخت ہے۔ سختی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ، دل کے ساتھ ہے نا۔ کسی کے بارے میں دل کے اندر نرمی ہونا، سختی ہونا، یہ کس کا اندر چیز چھپی ہوئی ہے؟ یہ کس کا عمل ہے؟ دل کا۔ اور دل کے حالات کون جانتا ہے؟ اللہ، بندے تو جانتے ہی نہیں۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا بغض ہے، اہل بیت کا بغض ہے، آل رسول کا بغض ہے، اہل ایمان کا بغض ہے، اور کافروں کے لیے وہ نرم ہے، اور کافروں کے ساتھ ان کی دوستی اور تعلقات ہیں؟ دل کی کیفیت تم جانتے ہو یا رب جانتا؟ اللہ کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت ہے، آپس میں وہ مہربان۔
ایک دوسرے محبت اور پیار کرنے والے. تمہارا قول کیا ہے؟ امام قرطبی رحمہ اللہ نے ونڈ بڑی پیاری کی، تقسیم بڑی پیاری. مطلب تمہارے نزدیک ونڈ تقسیم کیا ہے کہ یہ اوپر سے مسلمان ہو، اندر سے ہوئے ہی نہیں، نہ دے دل وچ ایمان کوئی نہیں، اللہ دی رضا کوئی نہیں، اللہ واسطے نہیں ہوئے، یہ اوپر سے اسلام لائے. یہ ان کا قول ہے. رب کیا کہتا ہے اسی آیت میں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ فرماندے نے دلاں نوں ویکھیا، انہاں دے دلاں اندر میری رضا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، یہ تم جانتے ہو. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی تو خواہش چاہ تڑپ ایک ہی ہے کہ ہم پہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رضا کے لیے وہ ایمان لائے تلاش ہی ہے. ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ اللہ کی رضا نصیب ہو جائے. میں اللہ ان کے دل کی گواہی دیتا ہوں. پھر علامہ قرطبی رحمہ اللہ ساتھ ایک اور آیت کو جوڑا ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. فرمایا اللہ نے امتحان لیا ان کے دلوں کا، ان کے دلوں میں سوائے تقوی کے کچھ ہے ہی نہیں. فرمایا میں نے امتحان لیا ہے، امتحان خود لیا ہے میں، اللہ نے دلوں کو دیکھا ہے، سوائے تقوی کے کوئی چیز نہیں. پھر ایک اور آیت فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. رافضیو کس کو کھرچنا چاہتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے کہ صحابہ کے دلوں پر ایمان تو میں نے خود لکھا ہے، لکھا ہوا ہے وہاں دل کے اندر. کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان لکھا ہوا ہے. لکھا اللہ فرماتا ہے میں نے خود لکھا ہے. مٹاؤ کون مٹاتا ہے اس کو جس کو اللہ لکھے، اس کو کوئی مٹانے والا ہے ہی نہیں. میں نے لکھا ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے، نسبت اپنی طرف کر رہا ہے. کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا. کون مٹائے گا اس کو جس کو اللہ لکھے؟ تم کہتے ہو مٹ گیا ہے، مٹا دیا ہے، کھرچ دیا ہے. رب کہتا ہے میں نے ان کے دلوں میں سوائے تقوی پرہیزگاری کے کچھ لکھا ہی نہیں ہے، ان کے دلوں میں کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. وہ تو صاحب تقوی ہے. اور پھر ان کی خوبیاں بیان کی تھی نا سورۃ الاحزاب. ذرا غور کرو کو جڑی آیت بھی اہل ایمان اہل اسلام دے حق وچ آسمان تو نازل ہوئی، اس کے پہلے مخاطب کون تھے؟ صحابہ. اگر آج کوئی آیت پڑھے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ خطاب تم کو ہے. جب حضور پڑھتے تھے تو خطاب کن کو تھا؟ صحابہ کو. ہم نے تو صحابہ تھے. جب حضور پڑھ رہے صحابہ سامنے موجود ہیں. ان المسلمین والمسلمات، بتائیے اس سے مراد کون ہو سکتا؟ جب حضور پڑھ رہے اور سامنے صحابہ ہے. یہ تو نہیں ہے آئے نہیں ہے تو حضور پڑھ رہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ فرماتے ہیں اگر ان سارے جوڑوں سے، صحابہ سے، صحابیات سے، واعد لہم، فرمایا ان کے لیے میں نے مغفرت کو تیار کی ہے. جنت ان کے لیے، مغفرت ان کے لیے. خطا ہو گئی ہوگی، فرمایا ان کی خطاؤں پر باس نہ کرو، مغفرت ہے ہی ان کے لیے، بخشش ہے ہی ان کے لیے. اپنے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ اگر اس طرح سمجھ نہیں، آسان لفظوں میں سمجھو. کوئی بندہ مر جائے نا، کوئی بھی بندہ ہوئے کسی بھی مکتبہ فکر، کوئی مسلمان مر جائے تو کوئی انہوں برا کہے تو بندے کیا یار ہوں چھاڑ دیو، وہ فوت ہو گیا، وہ دنیا سے ٹور گیا، انہوں چھاڑ دیو، کچھ نہ کہو. اسی پوچھ نہیں سکتے.
جڑے 1450 سال حضور کے زمانے آ کے دنیا تو ٹر گئے تو 1450 سال بھی نہیں رج رہے، سیر نہیں ہوئے، ان کو برا کہتے 1450 سال برا کہتے تمہیں گزر گئے ہیں. اب بھی تمہاری ذریت آبا و اجداد ابو جہل اتبا شیبہ سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، تسی رجے نہیں. ایک کام کر کے بندہ اونجی اک جاندہ ہے، تھک جاندہ ہے. 1450 سال گالی دے دے کے تسی تھکے نہیں. کب سے صدیق عمر عثمان و علی کو گالیاں شروع ہوئی؟ کب سے اصحاب رسول کو برا کہا جانے لگا؟ ابو جہل سے کام شروع ہے، آج تک جاری ہے. ابھی تک تم سیر نہیں ہوئے. بندہ آخر تھک جاندہ ہے، اک جاندہ ہے. گالی دے دے کے بھی تسی نہیں تھکے. ہماری تو ایمان کی یہ حلاوت ہے کہ ہم ان کی تعریف کرتے کرتے نہیں تھکتے. اگر تم گالیاں دے کے نہیں تھکے تو ہم تعریف کر کے کیسے تھک جائیں؟ ہم ان کی مدح کر کے کیسے تھک جائیں؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. محبوب دیکھنا ہے تو سجدوں میں ان کے پڑے ہوئے ماتھوں کی نشانیاں دیکھو. آگے اللہ نے کمال کیا، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اے محبوب آپ کو ذرا سنائیں، تمہارے صحابہ دی شان میں ہم نے تورات اور انجیل میں ایک مثال بیان کی تھی. تورات پہلے آئی تھی، انجیل پہلے آئی تھی. جہاں محمد کی شان تھی، ساتھ محمد کے صحابہ کی بھی شان تھی. تورات میں انجیل رب نے کہہ دیا تھا آخری نبی محمد ہوں گے اور ان کے صحابہ اور ساتھی کیسے ہوں. فرمایا ہم نے تورات اور انجیل میں آپ کے صحابہ کی ایک مثال بیان کی ہے، ذرا اس مثال کو صحابہ کو سناؤ. یا اللہ وہ مثال کیا ہے؟ فرمایا کذرعٍ اخرج شطأہ. مثال ایسے ہے جیسے کھیتی میں زمین میں کوئی بیج بویا جائے. بیج بونے کے بعد چند دنوں کے بعد وہ بیج میں سے ایک کونپل جو ہے ایک نکل آتی ہے، ایک بوٹا، ایک پودا اس میں نکلتا ہے. وہ کمزور سا ہوتا، ہوا آئے تو وہ ان کی جھولوں کو برداشت نہیں کرتا، بالکل کمزور ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ کیا آتا ہے؟ فآذروا فاستغلظ فاستوى على سوقه. آہستہ آہستہ وہ مضبوط ہو جاتا. مضبوط ہونے کے بعد اپنے تنے پر جڑوں پہ کھڑا ہونے کے قابل ہو جاتا ہے. جب وہ اپنی جڑوں پہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے نا تو اس کا مالک، اس کو بونے والا، اس کا کسان یعجب الزراع، وہ کنارے پہ آگے کھڑا ہو کے خوش ہوتا ہے، دیکھتا ہے میری فصل، میرا رزلٹ جو نتیجہ تھا نا ثمرہ میں نے وہ پا لیا ہے. کتنی خوبصورت کھیتی ہے، اب تو جم گئی ہے، مضبوط ہو گئی ہے، اپنی جڑوں پہ کھڑی ہو گئی ہے. اب یہ فصل پکے گی ہی پکے گی، تیار ہوگی. جو نا امیدی تھی کہ جمے گی نہیں، اگے گی نہیں، بن آئے گی نہیں، وہ سارے خدشات دور ہو گئے. اللہ فرماتا ہے اس کھیتی سے مراد صحابہ ہے، اس بیج کو بونے والے محمد مصطفیٰ ہے، پھر اس بیج کو مضبوط کرنے والا اللہ ہے. اب مضبوط کر کے ان صحابہ کو کھڑا کر دیا ہے. اب دیکھ کے خوش ہونے والے محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور خوش ہو رہے ہیں. اگر اس آیت کے ساتھ حدیث جوڑ دی جائے، حضور کی زندگی کا آخری دن تھا، فجر کی نماز کا وقت تھا، حضور بیمار تھے. سیدہ سے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے، عائشہ جماعت ہو گئی ہے. فرمایا صدیق نماز پڑھا رہے، یہ زندگی کی آخری صبح ہے حضور کی. حضور نے فرمایا ذرا کھڑکی کھولو. کھڑکی کھولی، صدیق کی امامت میں صحابہ نماز پڑھ رہے تھے. حدیث میں آتا ہے حضور دیکھ کے ہنس پڑے، مسکرا پڑے. ایک صحابی پیچھے سے آ رہا تھا، کہتا ہے مجھے ایسا لگا جیسے رحل پر قرآن کا ورق سجا ہوا. محمد کا چہرہ کھل کھلا رہا تھا، ہنس رہے تھے، خوش ہو رہے تھے اپنی اس کھیتی کو دیکھ کر. اگلی بات، اگلا جملہ قرآن پاک دا یہ تو ہے یعجب الزراع، یہ بیج بونے والا، بیج لگانے والا، کھیتی اگانے والا وہ تو خوش ہے، اللہ بھی خوش ہے، محمد مصطفیٰ بھی خوش ہے. جڑے حاسد ہوندے جڑے غصے چ ہوندے جڑے ناراض ہوندے وہ اس کھیتی نو ویکھ کے آندے بھائی ایدی کھیتی تے پل گئی تے پوس گئی تے جم گئی تے مضبوط ہو گئی، یہ تے وہ نتیجہ نکلے گا ہی نکلے گا، غالب آئے گا ہی آئے گا. کون پریشان ہوتا ہے؟ قرآن کے
اگلے الفاظ قرآن کے الفاظ لیغیظ بہم الکفار. اللہ فرماتا ہے ہم صحابہ کو مضبوط کر رہے تھے تاکہ محمد خوش ہو کافر جل جائیں. لیغیظ بہم الکفار، کافر سڑ جائیں جل جائیں غصے میں آ جائیں کہ محمد کی کھیتی لہلہا رہی ہے. لیغیظ بہم الکفار، صحابہ کو ہم نے مضبوط کیا کن کو جلانے کے لیے؟ کافروں کو. اور خوش کس کو کرنے کے لیے؟ محمد مصطفیٰ کو. دو ہی جملے ہیں، ایک آیت ہے یوجب الضرا لیغیظ بہم الکفار. اس آیت کے تحت امام مالک رحمہ اللہ نے لکھا ہے جو صحابہ کی تکفیر کرتا ہے لیغیظ بہم الکفار، اس آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں وہ مسلمان نہیں. جو جل رہا ہے حسد میں، بغض میں، کینے میں، پریشان ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ نے کمال کیا اس ونڈ تقسیم پہ غور کی. فرمایا ایک طرف رافضی کھڑا ہے وہ رد کر رہا ہے کس پر؟ اللہ پر. خوش کھڑا ہے آگے کھڑا ہے یا اللہ جو تو صحابہ کے بارے میں کہیں گا میں اس کے الٹ کہوں. کہتے ہیں امام قرطبی رحمہ اللہ کبھی اس آیت پہ غور کیا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر 32,000 صحابہ تھے. 32,000 مشکل ترین یہ سفر تھا تبوک کا، مدینہ سے تبوک. ان ساری جماعت 32,000 صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہا؟ سارے وہ صحابہ رہ گئے تھے مدینہ پاک میں جو معذور تھے، بیمار تھے. یا 3 صحابہ وہ رہ گئے تھے جو ان کا خیال تھا کہ پیچھے سے نکل جائیں گے پہنچ جائیں گے، وہ نہیں پہنچ سکے. یہ شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضور نے فرمایا تھا کہ لمبا سفر ہے اور اہل بیت کے معاملات کے لیے تم مدینہ میں رک جاؤ. تیری میری مثال وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کی تھی. موسیٰ ہارون بھائی تھے، میں اور علی بھائی ہیں. آپ یہاں رک جائیں، میں تبوک جاتا ہوں. علی پاک اللہ اس کے رسول کے حکم سے روکے. باقی 3 صحابہ اس وجہ سے رہ گئے کہ ہم پیچھے سے پہنچ جائیں گے، نہ جا سکے. باقی معذور رہ گئے تھے. جو چلے گئے 32,000 تھے. ان میں صدیق بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، دیگر اصحاب رسول بھی ہے. سب کے بارے مجموعی طور پر اللہ نے کیا کہا؟ امام قرطبی فرماتے ہو رافضیو تم ایک طرف کھڑے ہو، رب ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ تلاش کرو ان 32,000 میں وہ صحابہ ہیں جن کو تم برا کہتے ہو. ان 32,000 کے بارے میں رب کیا کہتے ہیں؟ ان میں سے چنو، گنو تم کن کن کو برا کہتے ہو، الگ کرو. اللہ نے الگ نہیں کیا. 32,000 صحابہ تبوک کی طرف جانے والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. اللہ فرماتا ہے سارے مہاجر، سارے انصار جو بھی الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرہ، مشکل ترین سفر میں تبوک میں محمد کے ساتھ تھے، میں سب کی توبہ کو قبول کیا ہوا ہے، سب کو درگزر کر دیا ہے، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے. خبردار ان کو برا کوئی کہے میں اللہ نے معاف کر دی. کسی سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، لیٹ ہوا، سویر ہوا، میں اللہ نے ان کو معاف کیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. قرآن کی 2 آیات ہیں، 2 جملے ہیں. عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. اللہ نے صحابہ کو معاف کر دیا ہے، میں نے تجھے معاف کر دی. اللہ کہتا ہے معاف کر دیا. یہ دوسری طرف کھڑے ہیں، ونڈ تقسیم، رافضیت اور اللہ کی ذات. اللہ کہہ رہا ہے میں نے معاف کر دیا. یہ کہتے ہیں برے ہیں، معاف نہیں کیا. ہم لعنت کریں گے، ہم برا کہیں گے، بوجھ رکھیں گے، ان کے خلاف تقریر کریں گے، تحریر کریں گے، یہ برے لوگ تھے. اللہ کہتا ہے میں نے معاف کر دیا. بتاؤ کس کے سامنے کھڑے ہو؟ اللہ کے سامنے، اللہ کے مقابلے میں. اللہ کیا کہتا ہے؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم رد کر رہے ہو ان کا جن کی اللہ تعریف کر رہا ہے. ایک اور آیت امام قرطبی نے لکھی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. اللہ فرماتا ہے سارے مہاجر، سارے انصار
اور ان کے بعد آنے والے سارے صحابہ میں ان سے راضی ہوں، اور جنت میں نے ان کے لیے ہی بنائی ہے اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ رب یہ کہہ رہا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ صدیق عمر ظالم تھے، نعوذ باللہ، غصب کر لیا حق علی پاک کا، محروم میں گاڑیوں کے پیچھے نہیں لکھا ہوتا، لیکن سنی سارے سن رہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جملہ کیا لکھا ہو، گاڑیوں کے پیچھے کیا لکھا ہوتا، محروم فدق، محروم صدقہ محروم فدق، بس یہ جملہ لکھا ہو گاڑی کے پیچھے، صدقہ محروم فدق۔ یہ گاڑی کس نے دی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے دی، یہ ان کا صدقہ ہے جن کو فدق کی میراث سے محروم کیا گیا۔ کس نے محروم کیا؟ صدیق نے۔ وہ گاڑی کے پیچھے گالی لکھی ہوئی، آپ پڑھ کے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا، آپ مستی میں جا رہے ہیں، اہل سنت جو اہل حدیث اہل سنت، پتہ ہی نہیں یہ جملہ کیا ہے، واردات کیا ہو رہی، کس کے مقابلے میں یہ لوگ کھڑے جن کے بارے حضور فرما کہتے کہ یہ جنت میں جائیں گے، جنت ان کے لیے، قرآن کہتا ہے، رب کہتا ہے میں نے جنت بنائی ان کے لیے، یہ کہتے ہیں ہم نے جانے ہی نہیں دینا، جنت میں ہم نہیں جانے دیں گے، بنائی تم نے، بنائی اللہ نے، کن کے لیے؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، سورۃ توبہ فرماتا ہے میں نے جنت، رب کہتا ہے میں نے جنت بنائی مہاجرین اور انصار کے لیے۔ سب سے پہلا مہاجر کون ہے؟ جس نے محمد کو اٹھا کے ہجرت پہ سفر پہ لے گئے، وہ صدیق ہے، اس کے لیے جنت نہیں ہے تو پھر کس کے لیے؟ ہم نے دو جمعے سے خطبات سے ہم نے صحابہ کی شان کے حوالے سے، کیونکہ گزشتہ جمعہ صدیق کی وفات کے ایام میں تھا، اس حوالے سے مناسبت سے بیان کر، آج آپ کے علم میں ہے کہ 3 دن پہلے پاکستان کی قومی اسمبلی سے ناموس صحابہ بل پاس ہوا ہے، ناموس صحابہ و اہل بیت بل پاس ہوا ہے پاکستان کی قومی اسمبلی سے، جس بل میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو اصحاب رسول، خلفائے راشدین، اہل بیت، امہات المومنین کی توہین کرے گا اس کو کم از کم 10 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید ہوگی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری مراد یہ پوری ہوئی، ہماری یہ تحریک پورے ملک میں جاری تھی کہ اصحاب رسول کی عزت ناموس کا بل ہو، قانون ہو۔ ہم نے کہا تھا اگر نہیں بنتا تو ہم بنوائیں گے اور اس کے لیے تحریک چلائیں۔ اللہ کا فضل ہے اس بل کو پاس کر لیا، آگے اس کے جتنے مراحل ہیں ان کو پوری امانت کے ساتھ پورا کر کے اس کو لاگو کیا جائے ملک میں، تاکہ فرقہ واریت کا ہمیشہ لیے خاتمہ ہو، اہل سنت کے دل ٹھنڈے ہو جائے کہ آج کے بعد صحابہ کی توہین نہیں ہو، صحابہ کی گستاخی نہیں ہو، دونوں کے راہ بند ہوں گے، رافضیوں کے بھی اور ناصبیوں کے بھی۔ ایک رافضیوں کا گروہ ہوتا ہے جو صحابہ کو برا کہتا ہے، دوسرا ناصبیوں کا گروہ ہوتا ہے جو اہل بیت کو برا کہتا ہے۔ ہم اہل سنت ہے، ہم رافضیوں سے بھی بری ہے، ناصبیوں سے بری ہے، ہم محمد کی آل کا بھی احترام کرتے ہیں، محمد کے اصحاب کا بھی احترام کرتے ہیں۔ یہ تلوار قانون ان لوگوں کے لیے جو آل رسول اہل بیت کی توہین کرتے ہیں۔ اور میں کہوں گا اس موقع پر، اس پیغام میں، کہ شیعہ کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ اہل بیت کی حرمت کا ناموس کا قانون بن رہا ہے کہ جو ان کی توہین کرے گا اس کو سزا ہوگی، اور اہل سنت کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ اصحاب رسول ساتھ اہل بیت کی حرمت کا قانون بن رہا ہے۔ ہمارے تو اصحاب بھی ہیں اور ہمارے تو اہل بیت بھی، ہماری تو دوہری خوشی۔ اور جب یہ قانون بل پاس ہونے کے بعد قانونی مراحل سے گزر کے آئین کا حصہ بن جائے، پھر کیا ہوگا؟ پورے ملک میں صحابہ کے ناموس جب محفوظ ہو جائیں گے، فرقہ واریت ختم ہو جائے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ ماتم کیوں کرتے ہیں، یہ معاملات جو کرتے ہیں وہ کرے۔ ہمارا ایک ہی دکھ تھا، درد تھا، کڑک تھی، تکلیف تھی کہ صحابہ کی توہین نہ کرے، باقی اپنے مذہب کے مطابق جو کرنا چاہتے ہیں کرے۔ توہین کا راستہ رک جائے تو اشتعال اہل سنت کا جو اشتعال ہے، جو غصہ ہے، جو رد عمل ہوتا تھا
جب توہین نہیں ہوگی تو رد عمل نہیں ہوگا، اور قانون جب بن جائے گا تو پھر اس کے نفاذ کو پوری امانت دیانت کے ساتھ اس کا نفاذ ہو، تاکہ کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ رہے۔ پورے اہل سنت کو، پوری دنیا کو، اہل علم کو، اہل پاکستان کو جناب علم میں ہو کہ صحابہ کی توہین پر سزا ہے، کوئی اشارتاً کنایتاً تقریر و تحریر میں صحابہ کی توہین نہ کر سکے، اور انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ نسلوں کے ایمان کو اس قانون بل کے ذریعے محفوظ کر جائے۔ امیر معاویہ کی شان محفوظ ہو جائے گی، صدیق عمر عثمان علی کی شان محفوظ ہو جائے گی، سیدنا مغیرہ بن شعبہ کی شان محفوظ ہو جائے گی، سیدنا ابو ہریرہ کو برا کوئی نہیں کہہ پائے گا، اور انشاءاللہ یہ قانون مراحل سے گزر کے قانون بنے گا، اور صحابہ کی توہین انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ان کے عزائم دفن ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کی شان محفوظ رہے گی، صحابہ کا مقام محفوظ رہے گا، اور ہم اس کے لیے ہمہ وقت قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہماری خواہش تھی، ہماری چاہت تھی، ہمارا مطالبہ تھا، اور 2 سالوں میں سب سے زیادہ اہل حدیث علماء نے اس آواز کو اٹھایا ہے کہ صحابہ کے ناموس کا بل منظور ہو، پاس ہو، جو 3 دن پہلے پاس ہو چکا، منظور ہو چکا۔ اب ہم پوری اسمبلی کو، پوری حکومت کو اس قانون کے پاس کرنے پر خراج تحسین پیش کرتے اور انہیں سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جنہوں نے اس پر دستخط کیے، یقین جانیے تم دستخط کر کے پتہ کس پر دستخط کی ہے کہ صدیق کے دشمن کو سزا ملے۔ یہ مبارک دستخط ہے، یہ مبارک قدم ہے۔ ہم اس کی جتنی تحسین کریں وہ کم ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کے لیے پوری اسمبلی کو، وزیر اعظم سمیت پوری اسمبلی کو، پوری سیاسی جماعتوں کو، اپنی جماعت کے پورے لیڈر اور سایہ قائدین کو، اور جس ایم این اے نے عبدالاکبر چترالی نے جس قانون یہ بل پیش کیا، اور سارے اسمبلی متفقہ جنہوں نے اس کو پاس کیا، ہم سلامی عقیدت خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ کا یہ قدم ملک کے امن کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے، دین کے لیے، ناموس صحابہ کے لیے، اللہ اس کو مبارک کرے، اور ہمارے ملک کو ہر قسم کی افراتفری، فرقہ واریت سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب